ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا، خبر ایجنسی ایسا بتا رہی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے، اسرائیلی ترجمان کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے، ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا، خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز ہیں جس سے حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی ترجمان اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں، یہ رپورٹ کر رہے ہیں اسرائیلی ترجمان کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا، ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز ہیں جس سے حملہ کیا ہے۔ بالکل، اور ریٹیلیٹ کرنا تھا اور اسرائیل کے اوپر ریٹیلیٹ کیا ہے۔ ایران نے حملہ کیا ہے، اسرائیل کے اوپر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ جو خبر ہم آپ کو اس وقت دے رہے ہیں کہ پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اب ایران نے جواب دیا ہے اسرائیل کو۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 ڈرون سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، تو ایران نے 100 ڈرون سے حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے جواب دینا تھا اور ایران نے اب جواب دے دیا ہے، تو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ ایران نے اب جو اس کے اوپر جارحیت کی گئی تھی، جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، تو اس جارحیت کا جواب اب ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں، پورا ورکنگ اس کے اوپر ہماری جاری ہے اور اس کے بعد ہم حملہ کریں گے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کر دیا ہے۔ تو اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، راشد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد ولی صاحب، جس کی توقع کی جا رہی تھی ایران سے وہ ایران نے اب کر دکھایا ہے، یعنی کہ یہ جنگ اب طول پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حملے کا جواب دیا ہے ایران نے، اسرائیل پر 100 ڈرونز فائر کیے ہیں۔ یہ متوقع تھا کیا میزائل کو فائر کرتے بھی ہو سکتا ہے، میزائل فائر ڈرون آیا ہے، مگر یہ کتنا مؤثر ہوگا اس کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اس کو حل کرے گا کہ اس کو وہ چڑھا کے اس حملے کو پیش کرے تاکہ اس کو مزید جواز مل جائے کہ سیکنڈ ویو جو پلان اس نے کیا ہوگا اس کو بھی روبہ عمل۔ تو ایران ٹھیک ہے، ان کی پرائڈ اس وقت نہیں کرتی کہ وہ ریئیکٹ نہ کریں، ظاہر ہے وہ ریئیکٹ کریں گے اور اس کے ہو سکتا ہے کہ فالو تھرو کریں میزائل حملے سے بھی، اگر وہ اتنا نقصان ان کے ڈرون پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کی معاونت کے لیے اس وقت امریکہ اور دیگر جو اس کے حلیف ممالک ہیں، ان کے بیرک بیڑے ہیں، ان کا ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں، اسرائیل کا اپنا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے۔ ڈرونز کی ویسے بھی جو ایفیکیسی ہوتی ہے زیادہ اتنے لانگ رینج پہ جا کے کوئی مؤثر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ڈیمیج اسسمنٹ دیکھنا ہوگا وہ کیا ہے اسرائیل میں۔ البتہ فیک نیوز انفارمیشن بیکاز اس کو پلے کیا جا سکتا ہے کہ نقصان زیادہ ہوا ہے، تو ہم بھی بجائے اس سے کہ اگریسو کہ وہ اپنے آپ کو اگریو کا کر سکتے ہیں۔ درست، ٹھیک ہے راشد ولی صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ میرا خیال ہے جمیل صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ جمیل صاحب، جیسا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ جب موجود تھی تو بات ہو رہی تھی کہ کیا آپشنز کیا ہو سکتے ہیں ایران کے پاس، جیسے کہ فضائی حدود وہ آبویسلی آپشن نہیں تھا، پھر لینڈ فورسز کی بھی ہم نے بات کی، تو بالخصوص یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ڈرونز کا استعمال غالباً ہم دیکھ سکتے ہیں ایران کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، اور جو ایوالونگ سچویشن ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ آپ اس سچویشن کو جمیل صاحب کیسے انالائز کرتے ہیں، مزید کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیلی ترجمان یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے سخت ہوں گے؟ جی، اس سے پہلے کہ اسرائیل دوبارہ اس پر ریٹیلیٹ کرے، ایران چاہے گا کہ وہ اپنی قوت ظاہر کرے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ دوسرا ویو آف ڈرون اور میزائلز کا دوسرا ویو ایران کی طرف سے آنے والا ہے۔ ایران کا کافی نقصان ہو گیا ہے، اگر وہ یہ نہیں کرتا تو نیتن یاہو تو کہہ چکے ہیں کہ ہم تو یہ سلسلہ جاری رہیں گے جب تک کہ تمام ان کی سائٹس نیوٹرلائز نہ ہو جائیں اور تمام ان کے لوگ، یعنی کہ جو مزید بچے کھچے ملٹری لیڈرشپ ہے اور سائنسدان ہیں، ان کو نیوٹرلائز نہ کریں اس وقت تک جاری رکھے گا اسرائیل۔ تو ایران کے پاس چوائس کوئی رہ نہیں جاتی تھی۔ تو ایران نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ساورنٹی افیکٹ ہوئی ہے، ان کو اس کا جواب دینا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو اس چیز کا ادراک ہے، جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ امریکہ کی تمام ڈپلائمنٹ ہوئی ہے اور ان کی ریٹیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تک امریکہ نے اپنے آپ کو کم از کم آفیشلی انوالو نہیں کیا ہے
اور ویسے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے کانسنٹ لے لیا تھا جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایران ابھی چند لمحے پہلے آپ کی صحیح بات ہو رہی تھی تو کہہ رہا تھا کہ ایران نے تو ریٹیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے، اور پہلے اس میں اسٹیج پر وہ اسرائیل پر ہی ریٹیلیٹ کرے گا، نہ کہ امریکہ کے بیسس پر ریٹیلیٹ کرے گا. اور وہ آپ چند لمحے پہلے بات ہو رہی تھی وہ ہو گئی ابھی. تو اب رہا سوال کی دوسری والی جو ہے وہ اٹیک فرام ایران، اور اسی طریقے سے اسرائیل بھی سنبھلا بیٹھا ہے. تو یہ ٹیٹ فار ٹیٹ ابھی چلے گا جب تک کہ دوسرے ممالک دنیا کے اس میں کودیں اور کسی طرح اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور نقصانات ہوتے رہیں گے. اب رہا سوال کہ یہ بات درست ہے کہ ایران کے کافی سارے میسائلز اور کافی سارے ڈرونز وہ انٹرسیپٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آئرن ڈوم کافی مضبوط ہے. پچھلی مرتبہ جب 300 میسائلز اور ڈرون فائر کیے گئے تھے یا بھیجے گئے تھے ایران کے اسرائیل کی طرف، تو اس میں سے درجنوں جا کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر کے آئے تھے. لیکن وہ ایک کیلیبریٹڈ تھا، وہ ایک کوآرڈینیٹڈ تھا، وہ ایک ڈپلومیٹک پاتھ وے سے گزرتا ہوا حملہ تھا، اور ایران نے اس کو تقریباً 10 دن پہلے بتا دیا تھا. میں بات کر رہا ہوں جو اپریل میں یہ ہوا تھا، ایران نے حملہ کیا تھا ریٹیلیشن میں، جب ان کے کونسلیٹ پر جب حملہ ہوا تھا. تو وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اب تو وہ بات نہیں ہے، اب یہ کیلیبریٹڈ نہیں ہے، اب ڈپلومیٹک پاتھ سے بھی نہیں گزرا ہے. اب تو یہ اپنے نقصانات اور اپنی ایگزسٹنشل تھریٹ کو ایران بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طریقے سے اسرائیل تو کہتا ہی ہے کہ ایران ہمارے لیے شروع سے ہی ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، تو ایران کو تو ہم نیوٹرلائز کریں گے. تو بات یہاں پہنچی ہے، اس میں یقیناً ڈپلومیسی نے کام کرنا ہوگا، لیکن کتنی اثر انداز ہوگی اگلے 24 گھنٹوں میں یا 36 گھنٹوں میں؟ نہیں لگتا کہ اگلے 24-36 گھنٹوں میں کوئی ڈپلومیسی کسی قسم کی اثر انداز ہو سکے. چائنا رشیا کا جہاں تک تعلق ہے، چائنا رشیا اس سے اس کو بالکل اجتناب کر کے رہنا یہ بھی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے ایران میں اور اس خطے میں. تو وہ کوورٹلی اینڈ اوورٹلی کتنا سپورٹ کر سکتا ہے ایران اور چائنا اور رشیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اوورٹلی سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس پہ کافی ڈپلومیٹک کام پچھلے 2-3-4-6 مہینوں میں ہو چکا ہے چائنا کے ساتھ بھی. اور پرسوں کی تو بات ہے، چائنا کے ساتھ ٹریڈ کی جو ایک چپ خلش تھی وہ ختم ہو گئی امریکہ کی. اسی طرح رشیا کو دیکھ لیں، رشیا کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ یوکرین میں جو چاہے کرتا رہے فی الحال، اور ویسٹ چاہے یعنی یورپ کتنا بھی شور مچاتا رہے. تو رشیا کو بھی اپنا حصہ تھوڑا سا مل گیا، چائنا بھی تھوڑا سا بھی اطمینان میں ہے. لیکن ان دا لانگر رن کیا یہ دونوں ممالک اس کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں لگتا. کیا لانگر رن میں، لانگر اسٹریٹجک بینیفٹس میں اگر چائنا اور رشیا دیکھے تو ان کو کوورٹلی اگر اوورٹلی نہیں تو انوالو ہونا پڑے گا. لیکن اب ایران کیا اس قابل ہے کہ اب جو دوسرا وہاں سے ریٹیلیشن اسرائیل سے آئے گی یا ایران اپنا دوسرا والی بھیجے گا، ڈپینڈنگ کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو اس ٹیٹ فار ٹیٹ کو کتنا برداشت کر لے گا؟ تو یہ چیز آگے دیکھنے والی ہوگی، اور یہی چیز اس چیز کا تعین کرے گی کہ جنگ کس نہج پہ پہنچتی ہے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو آئل 74.41 پر جو آخری خبر آئی تھی، شاید بڑھ گیا ہو ابھی پچھلے چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں، لیکن یہ ہے کہ اب اس والی کے بعد ضرور آئل بھی بڑھے گا، ضرور باقی معاملات جو ہے تتر بتر ہونا شروع ہوں گے. عمان نے، سعودی عرب نے، یو اے ای نے یہ اپنے ایئر سپیس بھی بند کرنا شروع کر دی ہیں چند ملکوں کے لیے، چند جگہوں سے. تو یہ ابھی جس طرح یہ معاملہ پھیلے گا. ٹھیک ہے جمیل صاحب، ساتھ ہی رہیے گا. جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے. خبر رساں ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے، مناظر میں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا ہے. اسرائیلی ترجمان نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی ہے، اور یہ مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرون جو اڑتا ہوا جا رہا ہے. ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے. خبر رساں ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرون سے حملہ کیا. تو پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اس کا جواب اب ایران نے دیا ہے. اسرائیل پر ڈرون حملہ کر کے 100 ڈرونز کے ذریعے ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ ایک منظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرون اڑتا ہوا اسرائیل کی جانب جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اسرائیلی ترجمان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا
کہ ہمارے لیے اگلے جو گھنٹے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. تو اب ایران کی باری ہے، یعنی ایران اب ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور ایران اب بدلہ لے رہا ہے جو اسرائیل نے اس کی طرف جاریت کی تھی. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں.